اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام کا آپ سے واقعہ بیان کریں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ، کیونکہ واقعہ نبی علیہ السلام کا ہے کہ اس میں حضرت عزیر علیہ السلام ایک چونٹیوں کے جھنڈ کو پورے کو آگ لگا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی اس پر اتنی ناراضگی ہوئی کہ آپ پر وہی نازل ہو گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جتنی اللہ کی مخلوق ہے اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، کوشش کیا کریں کہ کسی کو کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، نبیوں سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما دیتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ پیارے دوستو، ہم نبیوں کی شان اور آئیں پیارے دوستو آپ سے حضرت عزیر علیہ السلام پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور سارے واقعے کی آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل اور قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کریں گے۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ پیارے دوستو، کوشش کیا کریں کہ اس میں کمنٹ کا اظہار کر دیا کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں۔ پیارے دوستو، اس واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک مردہ رہے، لیکن 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب زندہ کیا تو ان کی ہر چیز اسی طرح پڑی تھی سوائے ایک گدھے کے۔ پیارے دوستو، ان کے پھل وغیرہ بھی ویسے پڑے تھے، انجیر بھی ویسے پڑی تھی، اور ان کے جوس پھلوں کے وہ بھی ویسے پڑے تھے۔ آئیں آپ کو ساری تفصیل بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی انبیاء علیہ السلام میں سے ایک بزرگ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانہ میں نبوت عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام سے جو دعا مانگاتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرماتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ویران بستی سے گزر ہوا۔ باخش نشر بادشاہ نے اپنے دور میں بادشاہیت میں بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر کے اس بستی کو ویران کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل کے بعد پیارے دوست بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گئے۔ ان افراد میں سے حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی رہائی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ایک گدھے پر سوار اس بابرکت بستی کے پاس سے گزرے، جسے باخت نشر نے ویران کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اس بستی کا یہ حال دیکھا، سوچنے لگا یہ بستی کیسے آباد تھی۔ چاروں طرف چہل پہل تھی اور خوبصورت عالیشان مکان تھے۔ افراد افسوس کہ اب اس کا حشر کیا ہو، یہ بھی خیال آیا کہ اجڑنے کے بعد اب یہ بستی کیسے آباد ہوگی۔ اب تو اس میں کوئی انسان دکھائی بھی نہیں دیتا ہے اور نہ ہی کوئی گھر نظر آتا ہے۔ پیارے دوستو، پہلی جیسی چہل پہل سی آبادی کیسے ہو سکتی؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں اس قسم کے خیالات آ رہے تھے، سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، لیکن اس ذات نے جب ان کے دل میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی جگہ موت عطا فرما دی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد بیت المقدس آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے آباد کر دیا۔ پہلے سے زیادہ رونق اور چہل پہل ہو گئی، عالیشان خوبصورت مکانات بن گئے اور لوگ بڑے عیش و آرام سے یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ جب روح جسم میں آئی تو اللہ کی کمال دیکھیں کہ پھر جب پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرشتہ کے ذریعے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر ٹھہرے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کہا کہ میں 1 دن یا 2 دن، اس سے کچھ کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ
پورے 100 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء، انگور، انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا، اس میں سے کوئی ایک بھی خراب نہیں ہوئی۔ پھر حکم ہوا اس میں سے کوئی چیز ایک بھی خراب نہیں ہوئی تھی۔ پھر حکم ہوا کہ اب اپنا گدھا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز کی آنکھوں کے سامنے گدھا زندہ فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے فوت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک نشانی بنا دیا اور واعظ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے، اور وہ جب اور جسے چاہے موت دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ جب وہ دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا اور قادر ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے علاقہ میں آئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا، اور نقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی اپنا گھر نہ پہچان پائے۔ پیارے دوستو، آخر ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں ایک نابینا بوڑھی عورت کو دیکھا۔ اس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی لونڈی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کہا، اے اللہ کی بندی، کیا یہ عزیز کا گھر ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رو پڑی اور کہا، مدتیں گزر گئی ہیں، کسی نے عزیز کا نام ہی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیز ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیز علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہی عزیر علیہ السلام۔ اس نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب تھے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا فرما دیتے تھے۔ اگر آپ وہی عزیز عزیر علیہ السلام میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکوں۔ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، میں وہی عزیز عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لٹا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ واقعی عزیر ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کے ایک مجلس میں گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 118 سال کا بیٹا موجود تھا۔ ان سے کہا کہ عزیر تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ ابو جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، لہذا وہ دیکھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جب کندھے سے کپڑا اٹھایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ہماری قوم میں عزیز کے سوا کسی اور کو توریت زبانی یاد نہ تھی، کیونکہ باخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو اس نے توریت کے تمام تحریری نقشوں کو بھی جلا ڈالا تھا۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ کو پوری توریت یاد ہوگی، لہٰذا آپ ہمیں نئے سرے سے توریت لکھ کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے پوری توریت لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کی، جس پر انہیں یقین ہو گیا کہ آپ علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے مشاہدہ ہو کر آپ علیہ السلام کو آپ کے مقام سے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے پاس گئے ہوئے تھے جو ابھی واپس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ یہود کے غلط عقیدہ کے وضاحت بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کے واقعے پر غور نہیں کیا جو ایک ایسی بستی کے پاس سے
गुजरा जो अपनी छतों पर गिर पड़ी थी। वो इसे देखकर कहने लगा कि अल्लाह इस बस्ती को मौत के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा। इस पर अल्लाह ताला ने इसे 100 साल के लिए मौत दे दी। फिर जिंदा करके पूछा, तुम कितनी मुद्दत इस हालत में रहे हो? इसने कहा कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा मैं इस हाल में रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 साल तक इस हालत में आप रहे हो। अब ज़रा तुम अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो कि वो इतनी मुद्दत गुजरने के बाद भी ख़राब नहीं हुई, और अपने गधे की तरफ देखो। ये सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें। और गधे की हड्डियों की तरफ देखो कि हम इन्हें किस तरह एक दूसरे से जोड़ते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब हकीकत इसके सामने खुलकर आ गई तो इसने कहा कि अब मुझे यकीन कामल हो गया है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। एक हदीस पाक कि एक नबी हज़रत अज़ैर अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे ठहरे तो इनको एक चोंटी ने काट लिया। उन्होंने चोंटियों के बिल को आग लगाने का हुक्म दे दिया, लिहाजा आग लगा दी गई। अल्लाह ताला ने इनकी तरफ वही फरमाई कि आपको तो एक चोंटी ने